بسم اللہ الرحمن الرحیم افنضرب عنکم الذکر، یہ زجر ہے اور مطلب یہ ہے کہ تم مشرک ضدی مشرک ہو، اتنی بڑی کتاب کو نہیں مان رہے جو ملأ اعلیٰ میں ساری کتابوں سے اونچی تھی، جو حاکم کتاب ہے، سب سے اعلیٰ کتاب ہے، تم اس کتاب کی ناقدری کر رہے ہو معاذ اس وجہ سے کہ تم مشرک ہو اور مشرک ضدی مشرک ہو، تم قرآن کو نہیں مانتے، تو تمہارے نہ ماننے سے کیا ہم قرآن کا نزول روک دیں گے؟ نزول نہیں رکے گا، تم مانو نہ مانو جاؤ جہنم میں۔ اتنی بلند کتاب تمہارے نہ ماننے سے ہم بیان کرنا چھوڑ دیں گے؟ ہاں، یہ داعی کو بھی تربیت کی جا رہی ہے کہ تو مسئلہ بیان، لوگ نہیں مانیں گے تو مسئلہ چھوڑ دے گا؟ فرمایا میری اتنی شان والی کتاب آ رہی ہے، تم نہیں مان رہے، جب تم نہیں مان رہے تو میں قرآن کا نزول بند کر دوں گا اور تم سے ذکر بیان کرنا، یہ بیان اور دعوت توحید یہ چھوڑ دوں گا؟ قطعا نہیں، تم مانو نہ مانو یہ قرآن نازل ہوتا رہے گا پیغمبر پر۔ افنضرب عنکم الذکر، ذکر سے مراد قرآن، کیا ہم پھیر لیں گے تم سے ذکر کو، مطلب نزول قرآن ہم روک لیں گے؟ صفحن یہ مفعول مطلق من غیر لفظی ہے، صفحن ضربن کی جگہ پہ آئے، ضربن جیسے جلستو قعودن، تو یہ کہ اس کو کیا بولتے ہیں؟ مفعول مطلق من غیر لفظ ہی، غیر لفظ مفعول مطلق ہے۔ اور حضرت قتادہ فرماتے ہیں افنضرب عنکم الذکر صفحا، کیا ہم پھیر دیں گے تم سے نصیحت کو پھیرنا؟ واللہ لو ان ھذا القرآن رفع حین ردتہ اوائل ھذہ الامہ، یہ ذرا خیال سے پڑھنا ہے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر یہ قرآن اٹھا لیا جاتا جب اس امت کے اوائل نے اس کو رد کیا ہے، لہلکوا، تو ان پہ عذاب آتا، بلاکن اللہ آدھا بآئدتہ برحمتہ، لیکن اللہ نے قرآن کو اپنی رحمت سے جاری رکھا، وَقَرَّرَهُ عَلَيْهِمْ، اور ان پر بار بار قرآن پاک کی دعوت جاری رکھی، دعاہم الیہ 20 سنہ، 20 سال تک، یا جتنا اللہ چاہتا، او ما شاء اللہ من ذالک، بقول قتادہ۔ ابن کثیر فرماتی ہے کہ قتادہ کا قول یہ بہت عمدہ کلام ہے، لطیف المعنی جداً، بہت مزیدار اور عمدہ کلام ہے، جس کا حاصل یہ ہے، وہ فرماتے ہیں انہ تعالی من لطفہ و رحمتہ بخلقہ لا یترک دعاءہم الی الخیر، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتا ہے اور لطف و کرم کا، بندے اکڑتے ہیں لیکن اللہ ان کو قرآن کی طرف دعوت دینے سے رکتا نہیں اور نزول قرآن کو روکا نہیں۔ لا یترک دعاءہم الی الخیر ہے بذکر الحکیم، یہ کیا ہے؟ بذکر الحکیم، اور خیر ہوول قرآن، وَإِنْ كَانُوا مُسْرِفِينَ مُعْرِضِينَ عَنْهُ بل امر بھی، بلکہ اللہ نے حکم دیا ہے تاکہ ہدایت حاصل کریں، من قدر ہدایتہ، جس کے مقدر میں ہدایت، وَتَقُومَ الْحُجَّةُ عَلَى مَنْ كَتَبَ شَقَاوَتَهُ، اور اللہ تعالیٰ اس پر اتمام حجت کرے جو شقی لکھا گیا ہے اور بدبخت لکھا گیا ہے۔ حاصل یہ کہ اتنی بڑی شان والی کتاب آ رہی ہے اور تم اس سے اعراض کر رہے ہو، ناقدری کر رہے ہو، چاہیے تو یہ تھا کہ اس کا نزول تم سے روک دیا جاتا،
لیکن اللہ کی رحمت اور لطف و کرم ہے مخلوق کے ساتھ کہ تمہاری ناقدری کے باوجود اللہ نے قرآن کو نہیں روکا۔ کچھ سمجھ گئے؟ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ تخویف دنیاوی ہے۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا اور کتنے بھیجے ہم نے نبی فی الاولین پہلوں میں بوجہ ان کی تکذیب کے، یعنی یہ پہلے بھی سلسلہ جاری رہا، نبی آتے قوم تکذیب کرتی، ہم نے نبوت کا سلسلہ بند نہیں کیا۔ اسی طرح قرآن آ رہا ہے، قوم نہیں مان رہی، ہم نے قرآن کے نزول کا سلسلہ بند نہیں کیا اور تم سے ذکر پھیرا نہیں ہے۔ وما یاتیہم من نبی اور نہیں آتا تھا ان کے پاس کوئی نبی الا کانوا بہ مگر تھے وہ بدبخت لوگ ساتھ اس نبی کے استہزاء کرتے، وہ مذاقیں اڑایا کرتے تھے۔ اس کے باوجود سلسلہ نبوت جاری رہا اور پیغام ہدایت والا جاری رہا۔ فَأَهْلَكْنَا ساتھ ساتھ تھوڑے تھوڑے بولتے ہو، سبق آگے بھی چلے۔ فَأَهْلَكْنَا پس ہم نے ہلاک کر دیا قوماً ایسی قوم کو اشد منہم بطشا، یہ قومن کا لفظ نکالنا ہوگا۔ فَأَهْلَكْنَا یہ سزائے استہزاء و تکذیب میں ہم نے ہلاک کیا۔ یستہزئون کے اوپر لکھا ہے ثمرہ استہزاء، یہ استہزاء کا نتیجہ ہے۔ ہم نے ہلاک کیا کس کو؟ قومن اشد منہ ایسی قوم کو جو زیادہ سخت تھی ان میں سے، بطشن زور میں، ومضى مثل الاولین اور چلی آئی ہے ہلاکت و غارت کی مثال پہلوں کی، ہمیشہ یہ پہلے بھی ہوتا رہا۔ بلا ان سالتہم دلیل توحید عقلی ہے، دلیل توحید عقلی ہے۔ بلا ان سألتہم اگر آپ سوال کریں میرے پیغمبر ان سے، من خلق السماوات والارض کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، لیقولن البتہ ضرور بے ضرور جواب میں کہیں گے، خلقہن العزیز العلیم آسمانوں زمین کو پیدا کس نے کیا ہے؟ خلقہن العزیز، خلقہن ان کو پیدا کیا کس نے؟ العزیز العلیم جو غالب علم والا ہے۔ اس کے پر سوال ہے کہ اکثر مقامات قرآن میں لیقولن اللہ ہے اور یہاں پر آیا خلقہن العزیز العلیم، صفات ذکر ہوئی ہیں العزیز العلیم۔ تو اس کے دو جواب ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ مشرکین اللہ کو بھی مانتے تھے، اللہ کی صفات کو بھی مانتے تھے، تو یہاں یہی اشارہ کرنا مقصود ہے کہ اور کئی مقام پہ صرف آیا لیقولن اللہ کہ ان کو پیدا کرنے والا اللہ، اور جہاں العزیز العلیم صفت ذکر کی گئی کہ جیسے مشرکین اللہ کی ذات کو مانتے تھے اسی طرح مشرکین اللہ کی صفات کو بھی مانتے تھے۔ میں نے پہلے بھی بتا رکھا ہے کہ مشرک ہونے کے لیے شرط ہے اللہ کی ذات کو ماننا اور صفات کو ماننا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات صفات مانتا ہی نہیں تو وہ کافر ہوگا، مشرک نہیں ہوگا۔ مشرک تب ہوگا کہ اللہ کی ذات و صفات کا قائل ہو۔ ایک ہمارے استاد حضرت مولانا قاضی عصمت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہاں پر ایک زبردست بات کرتے، پھر یہ بات دیگر تفسیروں میں بھی ہمیں مل گئی۔ تو حضرت قاضی صاحب فرماتے تھے
کہ یہاں العزیز العلیم لانے میں نکتہ یہ ہے کہ اللہ تعالی جو اقوال قرآن میں بیان کر رہا ہے یہ بے عین ہی قائل کے الفاظ نہیں ہیں جی جتنے آپ پڑھتے ہیں کالا فرعون، کالا رجل مومن، کالا فلاں کالا فلاں، تو یہ بے عین ہی ان کے کلمات اور عبارت نہیں بلکہ ان کے کلمات اور عبارت کا مضمون ہے، جی تعبیر الہی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعبیر اپنی ہے، ورنہ اس پہ بڑا اشکال ہوگا۔ اشکال یہ ہوگا، اور میں نے خود حضرت سے یہ پوچھا تھا کہ یہ جو کالا فرعون، کالا الکافرون، ایک طرف تو قرآن پاک کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن معجز کلام ہے، اور کالا کے بعد مقولہ مخلوق کا آ رہا ہے، تو پھر اعجاز کیسے رہے گا؟ جی شکر ہے تمہیں ایسی باتیں سمجھ نہیں آتی جی بھائی۔ قرآن فاتو بسورۃ ہے نا، تے کالا رجل مومن تے کالا فرعون، کتنی لمبا کام ہوا ہے جی کال الذین کفروا سے کتنا لمبا کلام ہے جی ایک۔ دوسرا فرعون کی زبان عربی تھی یا پہلے کافروں کی؟ تو حضرت نے یہاں پر زبردست بات فرمائی، فرمایا کہ یہ جو اقوال مقولے قرآن میں آئے ہیں یہ تعبیر الہی ہے، بے عین ہی ان کے کلمات نہیں ہیں، ان کے اقوال کا مضمون کلام الہی میں بیان ہوا ہے۔ وہ جو کہنا چاہتے تھے ان کا مضمون کلام الہی میں بیان ہوا ہے، یہ نہیں ہے کہ بے عین ہی وہی لفظ ان کے ہیں۔ جی تو یہاں پر بھی لَيَقُولُنَّ اللہ، تو مضمون یہی تھا کہ اللہ اور ان کے کلام کی جب تعبیر ہوئی تو العزیز العلیم یہ کلام الہی ہے۔ تو کلام الہی میں پتہ نہیں میں سمجھا سکا ہوں اور آپ سمجھے ہیں یا نہیں سمجھے؟ تو مطلب یہ ہے کہ بے عین ہی ان کے کلمات نہیں ہیں بلکہ ان کے کلام کا مضمون کلام الہی میں آیا ہے۔ ہاں بھئی، خلقہن العزیز العلیم الذی جعل لکم الارض مہدا، یہ تنویر دلیل اول ہے۔ پہلا وصف ہے تنویر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہلے جو دلیل ہے من خلق السماوات، اس پر لکھا ہے دلیل توحید عقلی علی سبیل الاعتراف من الخصم، کہ یہ دلیل عقلی ہے جس کو خصم بھی تسلیم کرتا ہے۔ جی خصم بھی علی سبیل الاعتراف من الخصم، کہیں مسئلہ علم کلام کا تو نہیں بن گیا؟ علی سبیل الاعتراف من الخصم، یہ جو مناظرے ہیں یہ دعوت الانبیاء کا حصہ ہے، دعوت الانبیاء۔ بلکہ اگر آپ دیکھیں حضرت نوح سے لے کے حضرت محمد مصطفیٰ تک یہ سارے مناظرے ہی ہوتے رہے، ہر نبی کا مناظرہ ہے۔ اور یہ جو ہے نا للڑ پن کہ یہ سارا جی کلامی باتیں ہیں اور حال اس کا نیچے سے کہیں سے برود ہوتا ہے، تو یہ سب بے وقوف قسم کے لوگوں کی باتیں ہیں۔ یہ جو قرآن بیان کر رہا ہے نا یہی توحید ہے اور اسی میں پختگی مقصود ہے، اور یہی دعوت الانبیاء ہے۔ اسی سے فرقہ باطنیہ پیدا ہو گیا، اور یہ جو متصوفہ کا گروہ ہے ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ جو قرآن حدیث ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ بات سمجھو، نہ قرآن کی حیثیت ہے ان کے نزدیک، نہ حدیث کی حیثیت۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کبھی دیکھا ہو یہ جو قرآن حدیث ہے یہ اس کی مثال ہے جیسے بادام ہے نا، بادام کے ایک اوپر چھلکا ہوتا ہے پھر ایک گٹھلی پہ چھلکا ہوتا ہے،
تو یہ جو قرآن ہے یہ وہ چھلکا ہے اور مغز نیچے ہوتا ہے، وہ جو مغز ہے نا وہ حال ہے، یہ باقی چیزیں اوپر کھڑی ہیں، اور جو مغز ہے نا اس سے پھر کیا بنتا ہے؟ حال بن جاتا ہے۔ تو یہ قرآن سارا جدال ہے، حدیث ساری جدال ہے، یہ معاذ اللہ خشک باتیں ہیں، اور ہم جو صوفی حضرات ہیں ہم باروں بار اللہ تک پہنچتے ہیں، وہ اندر حال کی وجہ سے ادھر سے پہنچتے ہیں، یعنی ان کے اندر ابلیس بیٹھا ہوا ہے۔ جی اسی سے فرقہ باطنیہ کا یہ نظریہ ہے، اور تمہارے اندر بھی فرقہ باطنیہ موجود ہے۔ یہ جو متصوف ہیں یہ وہی فرقہ باطنی ہے، ان کی اگر آپ تقریر سنیں اور ان کے ساتھ بیٹھیں تو قرآن حدیث کو کوئی اہمیت نہیں، اس کو اہمیت ہے۔ نہیں تمہیں پتہ نہیں، ادھر لطائف ہے، ادھر لطائف ہے۔ یہ کتی چیزیں ہیں، یہ اللہ تک لے جائیں، یہ چبل پر جی لطائف میں بلا ان سالتہم من خلق السماوات والارض لیقولن خلقہن العزیز العلیم۔ یہ اعترافی دلیل ہے، اسی پر تنویر ہے، اسی پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، وہ ذات جس نے پیدا کیا واسطے تمہارے زمین کو مہدا، بچھونا یا ماں کی گود کی طرح، وجعل لکم، اور بنائے واسطے تمہارے فیہا، اس زمین میں، سبلا، راستے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ پاؤ، منزل مقصود تک پہنچو۔ اب میں بتاؤں یہ ہے عقیدہ، اور اس عقیدے پر غور و فکر کرنا، یہ اصل کیا ہے؟ حال۔ جی اس عقیدے پہ غور و فکر اور اس کو بیان کرنا یہ حال ہے۔ حال اصل کیا ہے جو صحیح حال ہے؟ عقیدہ توحید میں تسلب ہو، اور جب تسلب ہو نا تو مشرک سے غیرت پیدا ہو، جی مشرک پر غیرت آئے، لڑ نہ بن جائے، اور توحید کو صحیح مانے، تعویلیں نہ کرے، اور مشرکوں کا وکیل نہ بنے، تو یہ اس کا حال بن گیا۔ پھر جب چلے تو یہ اس کا استحضار ہو کہ یہ ایک ایک چیز پہ نظر پڑے تو اس کا دھیان اللہ کی طرف جائے، اس کا دھیان آسمانوں پہ نظر جائے، خالق یاد آئے، زمین پہ نظر جائے، خالق یاد آئے، یعنی جس نشانی پہ بھی نظر پڑے اس کا ذہن مالک اور خالق کی قدرت کی طرف چلا جائے، بس یہ حال ہے۔ یہ کیا ہے؟ حال۔ لیکن حال عقیدہ توحید کی تسلب کی حالت ہے، عقیدہ توحید کی پختگی کا نام حال ہے۔ ہاں جو باروں بار حال ہے نا وہ نرا برحال ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، جس نے زمین کو دیکھو یہ مہد کی طرح ہے، اور بنائے واسطے تمہارے اس میں سبولا، راستے بنا دیے۔ یہ راستے بنانا بھی اللہ کی نعمت ہے۔ کیوں بنائے؟ لعلکم تہتدون، تاکہ تم منزل مقصود تک پہنچ سکو۔ والذی، اور وہی ذات نازل کیا آسمان سے ماءً، پانی، بے قدر، سبحان اللہ۔ ایک ایک چیز پہ غور کرتے جاؤ اور سوچتے رہو اللہ کی شان، اللہ کی قدرت سوچتے رہو۔ ماءً بے قدر، اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا۔ مراقبہ کرو صوفیو، بے قدر، کیسے پانی نازل کیا؟ پہلے تو یہ بھی آپ دیکھیں بالکل بخارات ہیں اور بالکل دھواں ہے، اور دھوئیں پہ
کروڑوں ٹن وزن کا پانی آپ کے اوپر پھر رہا ہے. اگر سارے تم کرینے بھی اکٹھی کرو نا، وہ بادل میں جو پانی کا وزن ہے اس کو تمہارا کوئی چیز بھی برداشت نہیں کر سکتی. بارش شروع ہوئی ہے خیبر پختونخوا سے کراچی تک چلی گئی ہے. ایک تھوڑی سی زمین پر چھڑکاؤ کرنا ہو تو کتنا پانی لگ جاتا ہے. چھوٹا سا ٹکڑا طرز کرنا ہو تو کتنا پانی لگتا ہے. اور آپ ذرا دیکھیں پورے ملک نہیں پوری دنیا میں اوپر بادل ہے اور سمندروں جتنا پانی ان بادلوں میں ہے، لیکن ان کے اندر سے ہوائی جہاز گزر جاتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ پانی کدھر رکھا ہوا ہے؟ اور وہ پانی تمہارے اوپر آ رہا ہے، اوپر آ رہا ہے. اور اگر وہ پانی یکدم کہیں سے لیک ہو جائے تو تم سارے ڈوب جاؤ گے. ایسا سمجھو کہ پورا سمندر تم پہ آ گئی ہے، سیلاب ہے. لیکن وہ پانی اوپر آ رہا ہے اور وہ ہوا کی شکل ہے اور بادل ہے. اور پھر جب برس رہا ہے، کبھی آپ نے دیکھا کہ کہیں سے یکدم ناکا ہو گیا ہو اور یکدم کوئی پرنالہ نیچے آیا ہو؟ نہیں، ایک ایک قطرہ کر کے آ رہا ہے. ایک ایک قطرہ برابر بے قدرن، یہ قدر ہے. ایک ایک قطرہ جہاں جتنی ضرورت ہے وہاں وہ پانی آ رہا ہے. اور زمین نیچے پھر سٹور بنے ہوئے ہیں، زمین اس آنے والے پانی کو محفوظ کر رہی ہے. فرمایا اسی کو سوچ لو کہ اوپر کا نظام وہ کیسا ہے، نیچے کا نظام. اس میں ایک تو یہ دلیل ہے کہ الہ صرف ایک ہے. اگر کئی آلیہ ہوتے، اوپر کا دیوتا الگ ہوتا نیچے کا الگ ہوتا، وہ پانی روک لیتا، نیچے والی کی فصلیں برباد ہو جاتی. ہوا کا دیوتا الگ ہوتا، وہ ہوا کو بند کر دیتا، تمہارے بادل نہ آتے. بارش کا کوئی الہ اور ہوتا تو وہ اور نیچے والے جو فصلوں والا الہ ہے ان کا بھی جھگڑا ہو سکتا تھا. اور اسی طرح اس پورا نظام عالم کا ربط بتا رہا ہے کہ الہ ایک ہے. سمجھ گئے میری بات؟ پتہ نہیں میں نے بات تو کی، آپ سمجھے یا نہیں. یہ پورا جہان مربوط ہے، یہ پورا نظام چل رہا ہے ایک ربط، ایک جثہ واحد کی طرح. اوپر سے پانی کا آنا، نیچے سے فصلیں، پھر اوپر کا پانی، نیچے سٹور، یہ ساری چیزیں، پھر اس سے سورج کی گرمی، چاند کی کرنیں، یہ فصلوں پہ اثر انداز. یہ پورا نظام دیکھو تو ایک مربوط نظام ہے. پتہ لگا کہ سارے نظام میں الہ ایک ہے. بے شک اگر الہ الگ الگ ہوتے تو ان کا جھگڑا بن جاتا. چودھریوں کا جھگڑا نہیں بنتا. ہاں تو ایک دوسرے کو راستہ بھی نہیں دیتے. تو معلوم ہوتا ہے سارا نظام ایک ہی کے ہاتھ میں. اس لیے حکمت سے آ رہا ہے بے قدر. اور ان ملحدین سے پوچھو اگر یہ سارا طبع اور مادے کا کمال ہے، سائنس کا کمال ہے، تو بتاؤ ہمیں سائنس کا کوئی فارمولہ کہ ایک ہی سمندر سے بخارات اٹھے ہیں، ایک ہی فضا میں گئے ہیں، آگے زمین بھی ایک جیسی ہے اور بارشوں کی نوعیت مختلف ہے. جہاں جتنی ضرورت ہے اتنی بارش آ رہی ہے. پھر یہ سارا پانی جمع ہے، کون ہے اس پانی کو اوپر کنٹرول کرنے والا کہ یکدم نیچے پانی نہیں آیا، ورنہ ساری مخلوق ڈوب جاتی. ایک ایک قطرہ قطرہ آ رہا ہے اور ایسی ترتیب سے یہ پانی آ رہا ہے کہ زمین ساری سیراب ہو گئی ہے لیکن نقصان کوئی نہیں ہوا. اگر یکدم آپ سمجھتے ہیں پانی آ جاتا نگال، یہ جیسے ٹینکی پھٹ جائے اس طرح کبھی ہو جاتا تو تم سارے ڈوب جاتے. لیکن آ کیسے رہا ہے بے قدر. اب بارش آئے نا، یہ آیت ذہن میں ہو اور بارش کو دیکھو.
کہ یہ کیسے بارش آ رہی ہے، بے قدر ساتھ خاص مقدار کے، فَأَنشَرْنَا بِهِ پس زندہ کرتے ہیں ہم ساتھ اس کے، بلدتن میتا، بلدتن شہر، میتن کا معنی بنجر، بنجر شہر کو ہم آباد کرتے ہیں۔ آگے ذرا خیال کرنا ہے، کذالک تخرجون، کذالک، اس کذالک کو سمجھو، جس طرح زمین مردہ ہے، مردہ زمین کو ہم پانی برسا کر زندہ کرتے ہیں، اسی طرح قیامت کے دن تمہارے مردہ جسموں میں روح ڈال کے زندہ کر دیں گے۔ لیکن کب زندہ کریں گے؟ کب زندہ کریں گے؟ کذالک تخرجون، اسی طرح تم نکالے جاؤ گے۔ اب ذرا دیکھو وہ کیسے ہوگا، اسی طرح نکالے جاؤ گے، کیسے ہوگا؟ ثم 5 کا حاشیہ دیکھیں، ثم نبہ بإحیاء الارض علی احیاء الاجساد، جی پڑھو پڑھو پڑھو، ثم نبہ، اللہ نے تنبیہ کی ہے کس پر؟ بإحیاء الارض، زمین کے زندہ کرنے کے ساتھ، کس پر؟ علی احیاء الاجساد، جسموں کے زندہ کرنے پر۔ کب؟ یوم المعاد، قیامت والے دن، بعد موتہا، بعد ان کے موت کے، موت کے بعد جسم کب زندہ ہوں گے؟ موت کے بعد جسم کب زندہ ہوں گے؟ تو اب اسباب سننے کے ہیں یا نہیں؟ اچھا، کئی ایسے بدھو پارٹی بھی ہے نا، جب بات نہیں بنتی کیا کہتے ہیں؟ وہ جی وہ مافوق الاسباب سما کے قائل نہیں، کہتے ہیں نا، وہ جو ان کے ماموں ہیں وہ مافوق الاسباب سما کے قائل نہیں ہیں۔ ماشاءاللہ، کہتے ہیں یہ بات تو صحیح ہے کہ مافوق الاسباب سما غیر اللہ میں ماننا شرک ہے، لیکن یہ جو للڑ ہیں یہ مافوق الاسباب سما کے قائل نہیں ہیں۔ تو بچوں پھر اسباب ثابت کرنے ہوں گے، مرنے کے بعد سننے کے اسباب ثابت کر، اور یہ کہنا کہ وہ کہتے نہیں تو ابو جہل کہتا تھا میں مشرک ہوں۔ شرک کا اقرار کرنا مشرک ہونے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ موت کے بعد اگر اسباب ہیں تو ہاتھوں برہانکم، لاؤ دلیل، اور اگر نہیں تو 1000 دفعہ تم کہو کہ ہم مافوق الاسباب سما کے قائل نہیں، جیسے ابو جہل کہتا تھا لبیک لا شریک لک، لبیک، لیکن کٹر مشرک تھا۔ تو تمہارا اقرار عدم اقرار کی جہاں بات نہیں ہو رہی، بات نفس الامر کی ہے کہ مرنے کے بعد اگر سننے کے اسباب ہیں تو لاؤ، نہیں تو پھر تم مانو یا نہ مانو پکے مشرک ہو۔ اچھا جی، احیاء جسم کب زندہ ہوں گے؟ قیامت کے دن۔ یہ ابن کثیر کی عبارت ہے، ثم نبہ بإحیاء الارض علی احیاء الاجساد یوم المعاد بعد موتہا فقال کذالک تخرجون، اسی طرح تم زندہ کر کے نکالے جاؤ گے۔ اگلی عبارت بھی آ رہی ہے، وہ کس کی ہے؟ اگلی عبارت دیکھیں، فرمایا اے اخراجن انشاء مثل ذالک الانشاء، یعنی انشاء الارض بالمطر تخرجون، قیامت کے دن جو انشاء ہوگا اس انشاء جیسا ہوگا،
جیسے مردہ زمین زندہ کی جاتی ہے، قیامت کے دن مردہ جسموں کو زندہ کیا جائے گا۔ تو جسم کب زندہ ہوں گے؟ قیامت کے دن۔ اس کے بعد آگے حدیث بطور تائید کے لایا ہے، یہ مظہری کا بالا ہے، اور کیا لا رہے ہیں؟ حدیث، اسی بات پہ حدیث لائے حضرت ابو ہریرہ کی، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حاشیہ دیکھیں، ما بین النفختین، دو نفخے ان کے درمیان 40 ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں 40 دن، اور بعض نے کہا 40 مہینے، بعض نے کہا 40 سال، یعنی یہ راوی کو بھول گیا۔ 40 کے بعد کیا لفظ تھا؟ یومن تھا، شارن تھا، آمن تھا، جی پھر راوی بھول گئے۔ جی 40 کا اگلا لفظ راوی کو یاد نہیں رہا کہ ایک دن تھا یا 40 دن تھے یومن، یا 40 مہینے تھے، یا 40 آمن، وہ نہیں سمجھ آیا۔ بہرحال 40 چلے کا عدد پورا تھا، تو وہ کیا ہوگا؟ اس میں ثم ینزل اللہ من السماء، پھر اللہ آسمان سے نازل کرے گا پانی۔ 40 کا وقفہ ہوگا، یہ 40 دن ہوں گے، ان کا وقفہ ہوگا۔ فَيَنبُتُونَ، تو وہ اگیں گے جیسا کہ گھاس اگتا ہے۔ یہ کیفیت حشر بیان ہو رہی ہے حدیث میں، یہ صحیحین کی حدیث ہے، اور مظہری اس آیت کی تفسیر میں لایا ہے، ویسے بخاری مسلم میں۔ تو کیا ہوگا؟ یہ 40 دن بارش برسے گی، اور وہ جو بارش ہوگی جہاں ہڈیاں گل چکی ہوں گی، ذرے ذرے آپ کے وجود کے ہوں گے، کسی کا کہیں، کسی کا کہیں، اور جو قبروں میں ہیں وہ قبروں میں، جو قبریں جن کو نہیں ملی ان کے اجزاء بکھرے ہوئے ہوں گے، تو ان کو پھر اللہ تعالیٰ جسم کو پیدا کریں گے جیسے گھاس پیدا ہوتا ہے، بقر۔ جسم جب فٹ ہو جائے گا تو پھر روحیں ان کو ایک جمع سور اسرافیل میں جمع کیا جائے گا، اور وہ جب پھونک دے گا تو تمام ارواح، حکم ہوگا تمام ارواح کو کہ وہ اپنے اپنے جسموں میں داخل ہو جائیں، پہلے یا علیین میں ہوں گی یا سجین میں۔ تو جب حکم ملے گا ارواح کو تو وہ اپنے اپنے جسم میں آئیں گی، یہ زندہ ہوگا، اور زندہ ہونے کے بعد پھر قبر میں کوئی نہیں رہ سکتا، زندہ ہوتے ہی پھر قبریں پھٹیں گی، یہ اٹھ کھڑا ہوگا۔ تو یہ ہوگا کیفیت حشر۔ ہاں بھائی، تو اس سے جو منکرین حشر اجساد ہیں ان پہ بھی رد ہے۔ ایک گروہ ہے فلاسفہ کا، اور یہ صرف فلاسفہ نہیں ہے، بعض نیچری اور متصوفہ بھی ہے کہ جو حشر اجساد کے منکر ہیں ان پہ بھی رد ہے، اور دوسرا تمام للڑ گروہوں پہ رد ہے جن کا یہ نظریہ ہے کہ روحیں آ گئیں اور مردے ٹھیک ٹھاک پڑے ہیں اور چڑی چڑا دیکھ رہے ہیں۔ یہ کراچی جامعۃ الرشید کا وہ مفتی محمد صاحب ہے، 3-4 چادریں لگاتا ہے، وہ مفتی محمد صاحب بیان فرما رہے تھے کہ جب قبرستان جاؤ نا تو یہ ویڈیو بیان میں نے اس کا سنا ہے، تو قبرستان جاؤ تو پیچھے نہیں کھڑا ہونا، سامنے کھڑا ہونا ہے کہ مردہ یوں دیکھتا ہے، اگر پیچھے کھڑے ہو تو مردے کو پھر یوں دیکھنا پڑتا ہے، اس لیے سامنے کھڑے، سامنے۔ ماشاءاللہ، تم ان کو مسلمان کہتے ہو تو 1000 دفعہ کہو، لیکن عند اللہ یہ کافر ہے۔ بے شک جو جس کا یہ عقیدہ ہے مردہ دیکھتا بھی ہے سنتا بھی عادتاً، تو پھر پوری موت کو تجھے کھچ بنا دیا، موت کو، یہ موت تو نہیں پھر کھچ ہے۔ جی ہاں بھائی دیکھو بھائی، اللہ کہیں سخت جملہ تو نہیں آ گیا؟ سارے پڑھ لو، استغفر اللہ، نعوذ باللہ من شرورہم۔
آ گیا جی جیسے وہ گھاس اگتا ہے، لیس من الانسان شیء، صوفیو توجہ، یہ بخاری اور مسلم پڑھ رہا ہوں، لیس من الانسان شیء، انسان کی کوئی چیز بھی نہیں ساری گل سڑ جاتی ہے، الا عظما واحدا، مگر صرف ایک ہڈی، اور اس کو کہتے ہیں عجب الذنب، ضم نہیں پڑھنا، نون پہ زبر پڑھنی ہے، عجب الذنب، ذنب وہ رہ جاتی ہے، وَمِنْهُمْ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ، قیامت کے دن وہ جو دم غذا ہے، دم غذا کدھر ہے؟ ریڑھ کی ہڈی کا نچلی طرف آخری حصہ، یہ وہ عجب الذنب ہے، یہ رہ جائے گی، اور یہ پوری تھیوری ہے اور پورا اس میں ڈیٹا محفوظ ہے، جیسے سم ہوتی ہے نا، سم، آپ کے پورے وجود کی سم جو ہے یہ ہڈی ہے جی۔ اب تو ڈاکٹر بھی اس تحقیق پہ پہنچ گئے ہیں کہ سارا کچھ اسی ریڑھ کی ہڈی کے اسی تکمے میں سارا ڈیٹا محفوظ ہے اور سارا کچھ اسی میں ہے۔ فرمایا وہ رہ جاتی ہے عجب الذنب، اسی سے دوبارہ مخلوق بنے گی۔ تو سنتے کہاں سے ہیں؟ جی عجب الذنب سے۔ تبصرہ میں چھوڑ رہا ہوں جی۔ آگے دیکھو، ابن ابی حاتم نے، ابن عباس اور ابن جریر نے، سعید ابن جبیر، کالا یسیلو، بہتی ہے ایک وادی، من اصل العرش، عرش کے نیچے سے، پتم بوتو من ہو، اس سے پیدا ہوتا ہے ہر دابا، علی وجہ الارض، یعنی پیدا ہوگا، پھر اڑیں گی روحیں، حکم دیا جائے گا کہ جسموں میں داخل ہو جاؤ، اس وادی سے بارش آئے گی، اور دابا سے مراد کیا ہے؟ یہ جسم یہ اگیں گے اور پھر روحیں اڑیں گی اور ان جسموں میں واپس آ جائیں گی، لیکن یہ کب ہوگا؟ نفخہ ثانیہ کے بعد۔ اس کے بعد آگے شیخ الاسلام علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی عبارت ہے، فرماتے ہیں یعنی پڑھو، جس طرح مردہ زمین کو بذریعہ بارش کے زندہ اور آباد کر دیتا ہے، ایسے ہی ہمارے مردہ جسم میں جان ڈال کر قبروں سے نکال کھڑا کرے گا۔ کیا سمجھے ہو؟ کیا سمجھے ہو؟ جس طرح مردہ زمین کو بذریعہ بارش کے زندہ اور آباد کر دیتا ہے، ایسے ہی تمہارے مردہ جسموں میں جان ڈال کر قبروں سے نکال کھڑا کرے گا۔ یہ تفسیر عثمانی ہے۔ یہ اکابر نے قرآن صحیح سمجھا ہے یا نہیں؟ دو حال سے خالی نہیں۔ اگر تو اکابر نے کیے تحریف تو پھر بھی للڑ کافر ہے، اگر اکابر نے کی ہے صحیح تفسیر تو پھر بھی للڑ کافر ہے۔ وجہ اگر اکابر نے تحریف کی ہے تو محرف کافر ہوتا ہے اور للڑ ان کو اولیاء اللہ سمجھتی ہے اور کہتے، اور اگر اکابر کی تفسیر صحیح ہے تو یہ تفسیر کہہ رہی ہے کہ مردہ جسم کب زندہ ہوں گے؟ قیامت کے دن، اور جو اب زندہ کر کے بیٹھے ہیں قرآن کے منکر ہو کے کافر ہیں۔ جو مرضی ہے منتخب کر لو۔
میرا فتویٰ تو نہیں ہے نا؟ ہاں، دونوں شکوں میں سے کسی کا انکار کرو۔ اس کے بعد ہے بریلوی اکابر بھی ساتھ آئے ہیں، پیر کرم شاہ صاحب، تو وہ فرماتے ہیں جو خدا بند ذوالجلال لمحہ بھر میں ایک اجڑی ہوئی بستی کو آباد کر دیتا ہے، وہی تمہیں قبروں سے زندہ کر کے میدان محشر میں لا کھڑا کرے گا۔ اس کے لیے یہ قطعاً مشکل نہیں، دروگو راہ حافظہ نہ باشد۔ ان بیچاروں کو پتہ نہیں چلتا اب یہاں پر کیا بولی بول رہا ہے، اور جب ادھر جائے گا تو سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، زندہ بھی ہیں، نمازیں پڑھتے بھی ہیں، نیچے سورہ یاسین کی تلاوت بھی ہوتی ہے، فلانے کی ہوتی ہے، اور یہاں پر کیا کہہ رہا ہے، وہاں پر بولی بدلے گی۔ آیت کا معنی یہی ہے، فرمایا کذالک تخرجون والذی خلق الازواج کلھا۔ یہ چوتھا طریقہ آ رہا ہے، تنویر آ رہی ہے نا، تنویر۔ دلیل کیا تھی؟ خلق السماوات، اس پر پہلی تنویر زمین کو بچھونا بنایا، فجعل لکم، زمین میں رستے پیدا کیے، رستے بنا دیے۔ تو یہ جو ہے مہد بنانا زمین کو، یہ تنویر اول ہے، اور اس میں رستے بنا دینا یہ تنویر ثانی ہے۔ والذی، آسمان سے مقدار کے مطابق اندازے کے ساتھ پانی نازل کرنا تنویر ثالث ہے۔ وَأَنشَرْنَا بِهِ، یہ تفسیر، یہ تنویر، یہ اسی کا تتمہ ہے